اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 11 ہے اور نزول کے حساب سے 52۔ دو صورتوں پہ مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، باقی پوری صورت 12ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ مذکور ہے، ملاحظہ آیت نمبر 50 سے 60، اس لیے صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا کہ یہ اپنی آیات، معانی و مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کی نفسیات، کمزوروں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی بات ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد کی پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ آیت نمبر 13۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا، پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے سورہ ہود 13، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، بقرہ 23۔ لیکن تینوں بار اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ آیت نمبر 38 سورہ یونس۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ انسانوں کے 2 گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ ایک گروہ تو یہ ہے کہ وہ جس کی زندگی اور جد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا توفیق یافتہ گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ آخروی زندگی ہی کے سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہاں میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، یوں ہی تشریعی آیات میں یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا۔ آپ حصی جہان میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم اور اوقات بدلتے رہتے ہیں، کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر اور کبھی شام۔ تشریحی جہان میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص و واقعات، مواضع کے ساتھ جنت
اور جہنم کے مناظر۔ بشارت کے ساتھ انداز اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھنے سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے جائیں گے۔ یہ تمام قصے وحی کے اس بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قرات جانتے ہیں اور نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی شاگردی اختیار کی۔ لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ غیب کی خبریں۔ یہ حالات اور واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو تم اس کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو، پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 49۔ یوں ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں۔ آیت نمبر 100۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم، سمع، بصر رکھنے والوں کے لیے پناہ، عبرت اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 112۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی دعا اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں سے اس شخص کی عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 102، 103۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 116 کا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت تک نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ فساد سے منع کریں۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل کو مضبوط کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر اور استقامت کے پہلو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کے اختتامی آیات میں بیان کیا گیا کہ آیت نمبر 120۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ آیت نمبر 120۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے 12ویں صورت ہے اور نزول کے حساب سے 53۔ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ: چونکہ صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس لیے اسے اسی مناسبت سے صورت کا نام یوسف رکھا گیا۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف ہی میں مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا، لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ احسن القصص: حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبارتیں، نصیحتیں پائی جاتی وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و فقہ بھی، سیرت بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن اور عشق کی حشر سمانی بھی، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور پرندوں کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپایوں اور شیاطین کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اس میں موجود ہیں۔ تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، مکاری بھی ہے۔ پھر اس قصے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر بھی ہے، اور بندگی شہوت بھی ہے۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روح پوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، وہاں سے بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ فتح مکہ ہوا تو قریشی بھائی نادم اور شرمندہ ہوئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پریشان ہونا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیں یا عہد اور کثرت کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے میرے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر اسے بیان کر کے ان بصائر اور عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا، اس لیے ہم اسے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ سورہ یوسف پر اجمالی نظر: حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت و صورت دونوں ہی کے حسن کی وجہ سے والد گرامی قدرے ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے، جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔
وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریختہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خوابوں کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ ان کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت، مملکت کا خود مختار بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہوئے۔ باقی جو اس میں نصیحتوں کی بات ہے سورت کو، وہ اگلے پارے میں 13 پارے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔